بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد والی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ وظائف کے ساتھ آپ کے کالز آتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی ہوتے ہیں جو آپ کو صرف وظائف نہیں، آپ کے شرعی مسائل کا ایک منطقی حل جو ہے وہ بھی پہنچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. وہ پہنچتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. شامل آئیے. السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے ہیں السلام. حضرت؟ ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، اس بات کو آپ نے بڑھانا ہے. مٹی کا ایک بڑا خوبصورت کردار ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر پاؤں ماریں، آپ اس کے اوپر غلاظت کریں، جو کچھ مرضی کریں، پاک کر دیتی. لیکن پاک سے بھی اگلا قدم جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں آپ کے عذاب کے اوپر بھی پردہ کر دیتی ہے. یہ کردار ہے نا ایک. اب اس کردار کو اگر میں جوڑا ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا میں غلط اگر کہہ رہا ہوں. میری ماں سیدہ عائشہ کی عمر بڑی چھوٹی ہے لیکن تہمت بہت بڑی تھی. بے شک تہمت بہت بڑی تھی. لیکن ایک حاجت کے لیے وہ جا رہی ہیں، اور جس خاتون کے ساتھ جا رہی ہیں اس کا بیٹا اس بات میں شامل تھا. اور جب آپ جا رہی ہیں تو وہ ماں اپنے بیٹے کے خلاف بات کری. آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یہ بات سننے کے بعد، اتنی بڑی بات سننے کے بعد وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تم اس کے بارے میں یہ بات نہ کرو، وہ چھوڑ دو، وہ بدری ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، نہ کرو بات. بڑی بات. جب کوئی شخص کسی پہ تہمت لگائے تو ہمارا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جا کے اس نے میرے پہ. بالکل درست. اماں کی عمر کتنی چھوٹی ہے، اماں کا جو کردار ہے وہ بزرگوں سے زیادہ بڑا بزرگ ہے. یہ اتنی حتیٰ کہ حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ بند کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ حضرت عائشہ کی تصدیق میں کہ بدری کو نہیں کچھ کہنا، اس کا وظیفہ بند نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست بات کی آپ نے. بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. اب یہ اتنا بڑا کردار، میں کالر سے بات کر لوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ اتنا بڑا کردار اتنی چھوٹی عمر میں کیسے پیدا ہوتا ہے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بیٹے؟ میں محمد یحییٰ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی. انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں وہ، تو وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں پاکستان آ کے سیٹ ہونے کی، تو لیکن وہ آ نہیں پا رہے ہیں. وہاں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان آ کے بچوں کو آ کے یہاں لے کے سیٹ ہونا چاہ رہا ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ پاکستان آنے میں دقت کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا. یا کیا دقت ہے پاکستان آنے میں؟ جی جاب مطلب اس کے مطابق جس طرح سے وہ چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کچھ تو مطلب ہو میں جہاں آ کے سیٹ ہو پاؤں. تو یحییٰ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ مریم. تو مریم بھی آنا چاہتی ہیں؟ جی وہ بھی بہت آنا چاہ رہی ہیں. بچوں کے نام بتانا. فاطمہ اور محمد. یہ بڑے اچھے خوبصورت نام ہے. دیکھو میں بڑی ایمانداری سے تمہیں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں آنا اور یہ سوچنا کہ پاؤنڈ کماؤں گا پاکستان میں جا کے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تقریباً $250 کا ایک پاؤنڈ ہے اس وقت. تو یہاں پہ جب آپ کے اتنی کمائیں گے تو وہ $250 کم ہوگا نا. برابر کا کمانا یحییٰ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت اور برکت اس لیے ڈالے گا کہ ماں باپ دونوں چاہ رہے ہیں اگر جانا، تو یہاں پہ جو تربیت اور یہاں پہ جو حفاظت ہر طرح سے، کردار کی، عصمت کی، ہر طرح سے جو یہاں پہ ممکن ہے، چاہے آپ کی 100 اعتراضات ہوں پاکستان پہ، یقین کیجئے وہ باہر کے ممالک میں ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا، بہت اعلیٰ ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اس کی توفیق بھی دے. لیکن یہاں پہ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو وہاں سے سیکیورٹی لے کر نہ آئے. کائنات کی سب سے بڑی سیکیورٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. جتنا اللہ تعالیٰ وہاں پہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس سے زیادہ کیوں نہیں دے سکتا. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نیت اگر اس نے اچھی کر لی ہے پھر اسے کہیے کہ اس کے اوپر وسائل جو ہیں وہ بھی اللہ پہ چھوڑ دے. وسائل اللہ پہ چھوڑ دے. یہ دنیا ہے ہی وسائل کی بات ساری حافظ صاحب. اس میں منزل تو نہیں ہے نا، منزل تو رب تعالیٰ ہے. یہ وسائل کی دنیا، تو اللہ وسائل تو نہیں کم کرتا کسی بھی صورت میں. بچے سے کہیے، یحییٰ سے کہیے کہ وہ 2 چیزیں پڑھے. ایک لاہور کی تسبیح کریا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یحییٰ کا جو دماغ اوور ٹائم چلتا ہے نا یہ تھوڑا سا کم ہوگا. مریم سے کہیے گا کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے، اس سے اس کا مزاج بہتر ہوگا. رزق کے لیے سورہ اخلاص اسے کہیے، یحییٰ کو کہیے کہ وہ پڑھنا شروع کرے، اور بغیر کسی حجت کے وہ واپس آئے. اللہ تعالیٰ آسانیوں کے سوا اور کبھی کچھ نہیں کرتا. اللہ نے اپنے پہ ظلم کرنا حرام کر لیا. حضور جو بات چھوڑ کے گیا تھا اس بات کو بڑھائیے ذرا. بلال بھائی، حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا معاملہ ہے یا پیار کا معاملہ ہے وہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایک مجلس میں, اور ہم نے یہ دیکھے معاشرے کے اندر نا فضول کے اسٹینڈرڈ بھی بنائے ہوئے ہیں, فضول اسٹینڈرڈ بھی ہیں. یعنی دیکھیں, جملہ کہہ دوں, سوائے سنت کے ہر اسٹینڈرڈ فضول ہے. بے شک, بہت عمدہ بات کیا. اب یہ دیکھیں نبی کریم کی سنت کیا ہے, ہم اور آپ اپنی ازواج یا بیویوں کا سب کے سامنے تذکرہ اس انداز میں کر سکتے ہیں. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو دنیا میں سب سے محبوب کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. بتائیں, ہم آپ میں مردوں سے پوچھ رہا ہوں, مردوں کا پوچھ رہا ہوں. انہوں نے صحابہ کا مقصود یہ تھا کہ مردوں میں سے کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرا یار غار صدیق اکبر رفیق, کیا کہا عائشہ کا باپ. آپ بتائیں میرا اور آپ کا طرز عمل کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہم ان کا نام لینا تو دور کی بات ہے, ہم محبت کا ایسا اظہار ہی نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ساتھ پتہ کیا تھا. اور حضرت عائشہ امین ایسی ہیں, آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کی فضائل کی ساری حدیث حضرت عائشہ سے, حضرت فاطمہ کے فضائل کی ساری حدیث حضرت عائشہ سے, حضرت علی کے فضائل کی. اور اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ایک جملہ شامل کرتا ہوں آپ کی جملے میں, پنجتن پاک کی حدیث, بے شک جبے کے نیچے ام عائشہ سے حدیثیں کے ساتھ ساری, میں کہتا ہوں 80% سے زائد فضائل کی احادیث. اور ویسے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کا ایک اجماع تھا کہ ہم کسی بھی مسئلے کے حوالے سے حضرت عائشہ کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں نبی کریم کی حدیث ضرور بیان کی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت کا انداز یہ تھا, عام معاشرے کو سمجھا رہی ہیں, مجھے آپ کو سمجھا رہی ہیں, کہ جن ایام میں عورت نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی وہ ان ایام میں چڑچڑی یا تنگی یا بیماری کے حالت میں تھی, تو نبی کریم ان ایام میں کیا کرتے تھے, میرے پاس آتے تھے اور میں پیالہ پی رہی تھی پانی کا, میرے ہاتھ سے کھینچتے تھے, جہاں پہ میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں سے پانی پیتے تھے. میں ہڈی اگر کھا رہی ہوتی تھی تو میرے منہ سے وہ ہڈی کھینچ کے جہاں میں نے دانت گاڑے ہوتے تھے گوشت میں اس جگہ دانت گاڑتے تھے. کیوں؟ تربیت, اخلاق, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آتا ہے نبی کریم 2 مرتبہ دن کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے ہیں, 2 مرتبہ, ایک فجر کے بعد ایک عصر کے بعد. ساری حاجتیں ہم آپ دیکھ لیں, ہم فضول سٹینڈرڈز بنائے. میں کالر لے لوں, اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے بچے. وہ میں آپ سے مطلب 10 سال, یعنی آپ جب شام میں پروگرام کیا کرتے تھے تب سے ہی آپ سے کال ملانے کی کوشش کرتی تھی, آپ سے میری بات ہی نہیں ہوتی تھی. جی 10 سال سے جن آتے ہیں میرے ساتھ. تو مطلب آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ کیا؟ نہیں, میرے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں. تم مزے کرنے دیں, آپ بھی مزے کریں وہ بھی مزے کریں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرے ساتھ ہاں بہت اور ہیپی رہ رہے ہیں سارے. نہیں, میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہے, میں بہت زیادہ اس مسئلے سے پریشان ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی مجھے ڈائیورس ہو گئی ہے. آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں شادی کیوں نہیں کرتی؟ ارے دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں, جنات کیا کرتے ہیں, لیکن آپ شادی کی بات دے رہا ہوں. میرے خیال میں تمہیں شادی کرنی چاہیے. پہلی بات, اگر تمہیں جنات اجازت نہ بھی دے رہے ہوں تو تمہیں پھر بھی کرنی چاہیے. بہت سے مسائل جو ہیں اس میں حل ہو جائیں گے. میں یہ اس لیے ضمنی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ شادی سے مسائل حل ہو جاتے, میں تمہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی سے مسئلے جو ہے یہ بہت سے حل ہو جائیں گے. تم نے اجازت اپنے محرم سے لینی ہے, ان سے نہیں لینی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں, یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, میں کسی شخص کی بھی آپ کو گارنٹی ریفرنس نہیں دے سکتا جب تک کہ مجھے حتمی طور پہ یقین نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ساجدہ سے آپ بات کر لیں. ڈاکٹر ساجدہ ایک سائنسدان ہے نا, اس کا میں کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کوئی شخص کیسا ہو یا کیسا نہ ہو, کیونکہ بعد میں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں شخص کے پاس گئے, فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یوں کیا, وہ تو آپ کے پروگرام میں آئے تھے. تو بھائی پروگرام میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے گارنٹر ہیں, ہم اس کے گارنٹر نہیں ہیں. آپ فیصلہ کیجئے خود. اس لیے میری طرف سے کوئی حوالہ نہیں ہے. میں آپ کو ایماندارانہ طور پہ 2 مشورے دوں گا میری بچی, 3 مشورے. ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے, اور اختلافات کے باوجود اگر شادی کی اجازت نہ بھی ملے آپ کو وہ کھانے پینے والے اپنے ساتھیوں سے, تو پھر بھی کرنی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تم نے بہترین ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, نفسیات دان کے پاس, کسی MBBS کے پاس نہیں, اور وہ تمہیں جس میڈیسن پہ لگائے گا اس کو تم نے فار دا ریسٹ آف یور لائف لینا ہے, اور یہ بہت جلد تمہیں فرق پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ تم نے ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, استغفار
پڑھنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے, اور اس کو اتنا پڑھا کرو کہ اگر سو نہیں رہی تو ہر وقت پڑھ رہی ہو. اور خاص طور پہ جب وہ کھانا شانا کھانے والے حالات ہوتے ہیں نا, اور یا وہ باتیں جو کہ آپ نہیں فرمانا چاہتے, ان حالات میں خاص طور پہ اتنا اونچا پڑھا کرو کہ تمہیں خود سنائی دے جو تم پڑھ رہی ہو. اللہ تمہیں سلامتی دے گا. یہ معاملات جو آپ فرما رہی ہیں یہ سچ ہیں, جھوٹ ہے, میری اس پہ رائے نہیں ہے, لیکن میری جو 3 مشورے ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ جب آپ اس میں عمل کریں گی تو اس میں سوائے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جی السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میرے 2 مسائل ہیں, مجھے ان پہ آپ سے مشورہ بھی لینا ہے اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ, حکم کیجیے بیٹا. نہیں بھائی میں عرض کروں گی, حکم تو خیر نہیں. سر میرے مسئلے یہ ہے کہ میری شادی مجھے ڈیورس ہوگی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرے ساتھ چند دن مطلب رہے, پہلے شادی کے ٹائم 15 دن رہے, اور شادی کے 10 ماہ کے بعد پھر وہ آئے تو پھر وہ اسی طرح 12-13 دن میرے ساتھ رہے. اس ٹائم میں پریگنٹ ہوئی, پھر وہ گئے اور واپس نہیں آئے. کہاں گئے وہ آ کے مجھے ڈیورس دے. بیٹا وہ کہاں گئے یہ بتانا. جی پھر اس کے بعد بچے سے میری بیٹی آپ کو آواز میری نہیں آ رہی ہے. میں یہ بات سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خاوند آپ ان کے گھر میں نہیں رہتی تھیں, یا وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے؟ وہ امریکہ میں رہتے تھے. انہوں نے وہاں پہ شادی کی تھی, ہمیں بتایا نہیں تھا انہوں نے شادی سے پہلے. جب ہمیں پتا آپ ان کے گھر میں نہیں رہتی تھی رخصت ہو کے؟ جی آپ ان کے گھر میں نہیں رہتی تھی رخصتی کے بعد؟ نہیں ان کے گھر میں ہی رہتی تھی, ان کے امی ابو کے پاس رہتی تھی, کیونکہ وہ دونوں پیشنٹ تھے. ان کی امی ہارٹ پیشنٹ تھی اور ابو جو ہے وہ استما کے پیشنٹ تھے. اچھا. تو ان کے باقی بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی, تو میں ہی ان کی مطلب دیکھ بھال کرتی تھی, میں ان کے گھر میں رہتی تھی. ٹھیک, وہ آپ کے پاس آتے تھے پھر؟ شادی کے بعد 15 دن وہ میرے ساتھ رہے, اور شادی کے تقریباً 8-10 ماہ کے بعد وہ آئے, تو پھر اس ٹائم 13 دن میرے ساتھ رہے. اس ٹائم میں پریگنٹ تھی, بچہ ہوا, پھر وہ نہیں آئے واپس. بچہ ہوا تب بھی انہوں نے کوئی خیر خبر نہیں لی. تو آپ کے اخراجات کون اٹھاتا تھا؟ جی آپ کے اخراجات کون اٹھاتا تھا؟ ظاہرہ ان کے امی ابو کے پاس میں رہتی تھی, وہی اخراجات اٹھاتے تھے نا. ٹھیک ٹھیک. تو 2 سال کے بعد ان کے امی ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر وہ آپ کے مجھے ڈیورس دے گئے کہ میں نے تو ماں باپ کی بھی شادی کی تھی, مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی. پھر بچے کو بھی 7 سالوں تک انہوں نے کوئی ہمیں خرچ وغیرہ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. پھر 7 سالوں کے بعد میں نے کیس کیا تو مجھے 1000 کا منتھلی ملنا شروع. تو 1000 کا منتھلی مل رہا ہے. 18 سال کے. میرے بیٹے کا نام ہے محمد سمار, SAMAR. تو میرے بیٹے جو اس نے بھی 2nd ایئر کے پیپر دیے. میں نے پوری لائف اپنے بیٹے کو دے دی, میں نے شادی نہیں کی. لیکن اب حالات اس طرح کے ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر پہ رہتی ہوں. باپ میرے جو ہے انہوں نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے, اپنی ساری جائیداد وغیرہ بھی انہوں نے اپنی دوسری وائف اور بیٹی کے نام لگا دیا. میں کچھ بھی نہیں دیتی, نہ میرے گھر وہ آتے ہیں نہ کچھ بھی. میری بہن جو ہے وہ مجھے مطلب گھر کا سودا صرف لے دیتی ہے, تو کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں. میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تو کیا میرے حق میں بہتر ہوگا کہ میں شادی کر لوں دوسری؟ اور دوسرا یہ آپ کہ نے اتنے سال شادی کی کیوں نہیں دوسری, مجھے یہ بتائیے. جی آپ نے اتنے عرصہ شادی کی کیوں نہیں؟ شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے بیٹے کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب ہے کوئی؟ نہیں, اب جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم بچے کو رکھ لیں گے, کیونکہ ظاہر اب تو وہ بڑا ہو گئے, وہ اس نے بھی 2nd ایئر کے پیپر دیے ہیں. آپ نے بیٹے سے مشورہ کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ جی بیٹے سے مشورہ کیا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن پتہ نہیں میری بہنوئی کو کوئی مسئلہ ہے, وہ نہیں مان رہا. کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ دور ہے, فلاں یہ ہے وہ ہے, نہیں کرنا چاہتے. میرے والد صاحب جو ہے وہ بھی نہیں مانتے. آپ کی ڈپینڈنسی اپنے بہنوئی پہ ہے؟ جی آپ کی ڈپینڈنسی اپنے بہنوئی پر ہے؟ میرے بہنوئی کا یہ ہے نا کہ وہ مجھے مہینے کا 100 لے دیتے ہیں کبھی. صحیح. اچھا, پہلی بات یہ بڑے ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ بہنوئی کے ساتھ آپ کا جو شرعی کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ولی بن کے فیصلے کریں. پہلی بات تو یہ, اگر اس میں اس وقت کوئی ہو سکتا تھا تو وہ آپ کا بیٹا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے یا کر سکتا ہے.
اور میرے خیال میں بیٹے نے جو بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو اب نہیں، آپ کو یہ فیصلہ 10 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. ایک چیز میں یہ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اور حافظ صاحب بیٹھے اس لیے ڈر ڈر کے بھی کہہ رہا ہوں، جس چیز کی اجازت رب تعالیٰ نے دے دی ہو اور وہ چیز حلال ہو اور جائز ہو، اس میں ہم زندگی میں جو ہے وہ اتنا انتظار کرتے ہیں. اور جو چیزیں نامعقول ترین ہو، مثال کے طور پہ طلاق، وہ جو ہے وہ کرنے پہ ہم جو ہے وہ بڑے مطلب کمال بہادر لوگ ہوتے ہیں. بی بی آپ کے پاس اب مہلت ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میری دانش میں آپ کو فوری طور پہ شادی کر لینی چاہیے. لیکن جب شادی کرو تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس قابل ذہنی طور پہ اور کردار میں ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بیٹے کے ساتھ رہ سکے. اگر اس کے اپنے بچے بھی ہوں تو ان کو بھی اپنے بچے سمجھ کے تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. بہت زیادہ جو چیز تمہیں پڑھنی ہے وہ سلامن قولن من رب رحیم، اس کو پڑھنا تمہارے مزاج میں نرمی آئے گی، اور آیت کریمہ پڑھنا اللہ تم پہ رحمت کرے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم اپنے ائمہ کرام سے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، یہ ہم جب مسائل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ خواتین جب مسائل کی طرف جاری ہوتی ہیں یا آدمی جاری، ہم اللہ کے نبی سے، پھر اما عائشہ سے، ہم ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے دنیا کے ساتھ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آنکھیں بند کر کے وہ کرنا چاہیے جو شریعت میں. میں ایک کمنٹ ان عورت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے سیکریفائز کیا نا اپنے بچے کو پالنے کی، اس کی بھی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت مجھے جنت کے دروازے پہ روک لے گی کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے بچوں کے لیے شادی نہیں تھی کی، تو یہ قربانی اللہ ان کی قبول کرے، لیکن اب ان کو یہ شادی کر لینی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے حضرت عائشہ کا اور ان کی نبی کی شریعت کا، ہم اپنے پر منطبق کیوں نہیں کرتے؟ یہ عجیب سا معاملہ. آپ بتائیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے دوسری شادی کو پروموٹ کر سکتے ہیں مرد کی؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ معاشرے، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ اور نبی سے زیادہ معاشرے کا فکر ہے. اور ہمارا برے صغیر کا جو خاص طور پہ ماحول تھا ہندوانہ کلچر کے اندر، چونکہ یہ شادیاں عجوبہ تھی، اس لیے ابھی تک عجوبہ چلی آ رہی ہیں، اس لیے بہن کو فل فور شادی کر لینی چاہیے. یہ سارے تصورات برے صغیر کے ہیں کہ شادی طلاق ہوگی تو دوبارہ شادی نہیں کرنی، بیوہ ہوگی تو دوبارہ شادی نہیں کرنی. یہ باتیں درست نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے حضرت عائشہ کی ذات کا، انہوں نے بھی رشتوں کا احترام کیا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بات کہی تھی، اب چونکہ بات آ گئی ہے اس طرح عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، نبی کریم نے کہا جب تم مصر کو فتح کرو گے نا، تم مصر والوں کا احترام کرنا. تو صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہے کہ مصر والوں کو کیوں اسپیشل کہہ رہے ہیں، روم، ایران سب کو فتح کرنے کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے. بتائیے کون سی سسرالی رشتہ دار؟ کون سی؟ حضرت اسماعیل کی والدہ بتائیے ہاجرہ مصری ہیں. یا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ماریا قبطیہ کی وجہ سے کہا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کتنی پرانی کسی وجہ سے کہا. جب مصر فتح ہوا نا، عمر بن العاص کے پاس دونوں پادری آئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ عجیب معاملہ کیا ہے، آپ نے جو مال غنیمت تھا وہ بھی واپس کر دیا، جو زمینیں تھیں وہ بھی ہمیں واپس کر دی، ہمیں ہی ان کا مال بنا دیا. کہا ہمارے نبی نے کہا تھا جب تم مصر کو فتح کرو گے نا تو مصر والوں کا اکرام کرنا، کیونکہ میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے. ایک پادری نے ادھر ہی اسلام قبول کیا، اور مصر کے اندر 80,000 عیسائیوں نے حضرت عمر بن العاص کے اس کردار کے اوپر کہ یہ بات واقعی اللہ کا رسول کہہ سکتا ہے. اب حضرت عائشہ نے یہ کردار کیسے زندہ کیا؟ آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، حضرت عروہ، مشہور بھانجے. حضرت عروہ نے ایک دن حضرت عائشہ کو، بھانجے سے حالہ کو پیسے بھیجے 1 لاکھ درہم، تو حضرت عائشہ نے ایک ہی لمحے میں سارے 1 لاکھ درہم خرچ کر دیے، اور اپنی خادمہ کو کہا عروہ سے کہنا کہ 2-3 درہم دے کہ میں اس سے گھر کے کھانے پکانے کا انتظام کروں. اب عروہ کے پاس جب گئی نا خادمہ، تو عروہ نے کہا امی ماں جی نے، میری خالہ نے ابھی تو 1 لاکھ درہم بھیجا تھا تو وہ فل فور خرچ کر دیا، ماں جی بڑی تیزی سے خرچ کرتی ہیں. حضرت عائشہ ناراض ہو گئی حضرت عروہ سے، کہا میں نے اس سے بات نہیں کرنی ساری زندگی کے لیے، یہ اس نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے کہ میں اللہ کی راستے پہ خرچ کیوں کرتی ہوں. حضرت عروہ نے منانے کے لیے پتہ کس کو بلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیالی رشتہ دار تھے نا، ایک رشتہ دار کو پکڑا کہ امی عائشہ اس کو کبھی انکار نہیں کرے گی، اور دروازہ
उसने आवाज़ दी कि मैं नबी करीम का फलां रिश्तेदार हूँ, तो हज़रत आयशा ने फौरी दरवाज़ा खोल दिया, फिर उर्वा पाँव में पड़ गए, सुलह होगी। यानी रिश्तेदारों का आपस में ख्याल रखना, कुर्बत रखना, ये अखलाक अपनाना, ये बड़ा निहायत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कॉलर से बात कर लूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी भाई, मैंने कॉल की थी, मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को हो गए 1.5 साल। अच्छा। तो मैं गवारी थी, सादात फैमिली से ताल्लुक है, तो फिर वो शहीदों के ये नहीं रहे थे, उम्र भी मेरी छोटी नहीं है, लेकिन ये कि मेरे 1.5 साल शादी को, उसमें मैंने सुख का कोई दिन देखा नहीं है, या पता नहीं मैं खराब हूँ या मुझ में मसला है या फिर वो लोग अच्छे हैं। तो अभी मैं बस भाग भाग के इधर उधर। अच्छा, क्या मसला क्या है, जिंदगी का मसला क्या है? जो सुख का सांस नहीं देखा वो किस वजह से नहीं देखा? रोटी कम है, मकान नहीं है, फुटपाथ पे जिंदगी है, मतलब तो क्या मसला है? शुरू से इतने गुर्बत ही देखी है, उसमें तो मैं कर जाती, लेकिन तो जिस फैमिली में शादी करके मैं गई हूँ, तो बस वहाँ पता नहीं वो मुझे मंजूर नहीं कर रहे, या फिर मुझ में कुछ इस तरह की गलती है, या मुझसे सब्र नहीं है। तो तुम्हें अपना शौहर मंजूर है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से। तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगती है? बस उनकी ज्यादा जब वो शोर हो तो फिर कहना ना सुने, तो ये है, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, है तुम्हें इस बात का इल्म है ना कि तुम्हारा शौहर खपती आदमी है? जी पहले तो नहीं था, लेकिन अब कुछ रह के पता चल गया मुझे। पहले ना भी था, खपती आदमी है ना, तो इसके खपत का तुम जवाब तो नहीं देती? जी वो मैं झूठ नहीं कहूंगी, जब ज्यादा गुस्सा हो तो फिर मैं कह देती हूँ। अब देखो ना, बर्तन तो आपस में बज रहे हैं ना, फिर तुम ये तो नहीं कह सकती कि एक तरफ की बात है। मामला पता है क्या है, मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये खपत जो है ना, ये शौहर आपके नामदाद में ये ख़त्म हो नहीं सकता किसी भी सूरत में। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, वो बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहते हैं। जैसे वो बच्चा सेकंड आ जाए ना, वो समझते मैं फेल हो गया हूँ। तो पता नहीं, हम तो पास हो जाते थे तो हमें लगता था कि कमाल, पता नहीं किसके सर पे हमने एहसान कर दिया। ये जो इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव दिमाग है ना, ये मियाँ का कभी भी नहीं जाना। वो हमेशा आला से आला समझता है, और उसका ये जहनी ख्याल है कि उसको ज़िंदगी में वो नहीं मिला जो कि मकाम उसको मिलना चाहिए था। अब ये आदमी के अंदर अगर ये खपत आ जाए तो वो सवाए फ्रस्ट्रेशन के और क्या निकालेगा, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये कि शाह साहब, आपके अंदर भी एक मर्दाना खासियत है, और वो ये कि आप हर चीज़ को काले और सफ़ेद में देखती हैं, जबकि कोई चीज़ खाली और सफ़ेद नहीं होती सवाए शरीयत के। और इसके अंदर भी अल्लाह रेंज देता है, रेंज देता है। ये ग्रे की लाइफ होती है। वो जो बहस करने का अंदाज है ना मेरे बच्चे, ये शाह साहब आपको मैं क्या कहूँ, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप स्मोकर की तरह समझें कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसको आपने ख़त्म करना है, ख़त्म करना है कतई तौर पे। सिर्फ खामोश हो जाएं बस। वो तावीज़ जो तारिक जमील देता है ना, दांत के नीचे रखने वाला, ये वो तावीज़ रख लें, दांत के नीचे मत बोलो, उसकी सुन लो, उसको जवाब मत दो। यकीन करो ये सारी जिंदगी का नुस्खा है। इसलिए ठीक करने वाली जो टेक्निक है ना, इस पे मत चलना। दांतों के नीचे तारिक जमील का तवीज़ रखो और ख़त्म, बात मत बोलो। बेहतर हालात इससे बहुत ज़्यादा होंगे। सूरह इखलास पढ़नी है और आयत करीमा पढ़ना है, दोनों चीज़ें पढ़नी है। अल्लाह दुनिया में और दीन में दोनों में आपको इज्जत अता फरमाएगा। आयत करीमा और सूरह इखलास हर वक्त पढ़ो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। शादी को 10 साल हो गए हैं, ये मेरी दूसरी शादी है। अच्छा। तो मसला है कि मेरे ना औलाद नहीं है, 10 साल तो हो ही नहीं है। पहले भी नहीं थी? नहीं, पहली शादी है थी, उसमें पहले मेरी एक बेटी थी, नॉर्मल हुई थी, सही हुई थी। अच्छा। तो वो बस हामन जो है ना वो बुरा पल्ले पड़ गया था। अच्छा। तो इस वजह से ना वो मैंने शादी नहीं। अच्छा, तुम जरा एक सेकंड रुकना अगली बात करने से। तुम्हारी उससे बेटी है ना? हाँ जी, वो फोत हो गई है, उसने खुद ही मार दी थी। क्या मतलब कत्ल कर दिया था? हाँ जी, कत्ल कर दिया था। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। आपके शौहर का नाम क्या था? सरफराज अहमद। अल्लाह अकबर। ठीक हो गया। तो अभी ये मेरी दूसरी शादी है, मैं बड़ी मजबूर हूँ। ठीक है, घर वाले अच्छे हैं, शौहर भी अच्छा है, बाकी ये है कि काम शाम इनका कोई नहीं इतना होता है। तो मैं इलाज करवाना चाह रही हूँ, मैंने टेस्ट करवाए हैं डॉक्टर के, इधर गुजरांवाला से किसी डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, मेरी दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं। तो मेहरबानी करें आप, मैं डॉक्टर सादा से इलाज करवाना चाहती हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ,
وہ کہندا میں شادی کرنی اولاد ہو گئی ٹھیک ہے نہ ہوئی مہینے تک مہینہ کردے میں وہ 3 مہینے ایسے ہی کڑا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی ذات دین والی انشاءاللہ ضرور دے گا. نماز پڑھنی ماشاءاللہ پانڈا میں دعا کرنی. میری پیاری بچی مجھے یہ بتاؤ اللہ پہ آپ کو یقین ہے؟ اللہ پہ یقین ہے. ایک سیکنڈ ہے نا آہستہ آہستہ. اللہ کے قوانین پہ یقین ہے؟ ہاں جی بے شک. پکی بات ہے نا؟ ہاں جی پکی بات. اب اس پہ اپنی راکٹ سائنس تو ہم نے نہیں ڈالنی نا. اگر ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ اللہ پہ مجھے اتنا بھروسہ اور اتنا یقین ہے کہ خدا اور میں تم سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ اللہ ضرور تمہیں بند یا کھلی ٹیوبوں کے ساتھ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی تو ایک اپرچونٹی اور آپشن دیا نا کہ وہ اور شادی کرنا چاہے تو کوئی عذاب آسمان تو نہیں نیچے گر جائے گا. بہرحال نہیں نا میں ذلیل ہو اب یہ جو جاؤں گی. بہرحال والی بات ہے نا یہ مجھے تمہاری پچھلی ساری باتوں کے اوپر نا ایک شک کی نگاہ ڈالنے پہ مجبور کر دیتی ہے. پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں دین میں، پتہ ہے تمہیں اس بات کا، پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں، ادم پجتے نہیں داخل ہوتے. یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وارا کھانا، یہ وارا کھانے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ تبلیغ کے لیے تو میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ تمہاری یہ سمجھ میں بات آئے، لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں اور جو تم نے واسطے دیے ہیں جو کہ آپ کو نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ آپ یہ واسطے نہ بھی دیتی تو میں نے آپ کی وہی بات کرنی تھی جو میں نے کہنی ہے. آپ اس دن کال کیجئے جس دن ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پہلے کالرز میں سے ہیں تو آپ کو فری آف کاسٹ کریں گی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کال اس دن نہ کر سکیں تو آپ یہاں نمبر لکھا دیں، ہمارے لوگ آپ کو اس دن کال کر لیں گے جس دن وہ تشریف لائیں گی. لیکن سختی مزاج خدا کے قوانین کے ساتھ اپنی پسند اور ناپسند کے لیے نہیں کرتے، برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے. آیت کریمہ ہر وقت پڑھتی رہنا علاج کے درمیان خاص طور پہ. جی السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام. بلال صاحب. جی میرا بٹر. جی بلال صاحب میرا نا سوال ہے کہ میں کہیں گئی تھی، کسی نے مجھے پسند کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، پھر اس کے بعد وہ اب صحیح جواب نہیں دے رہا کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں. میرے ابو بھی نہیں ہیں، امی بھی نہیں ہیں. اچھا اس کا کوئی نام ہے جہاں تم گئی تھی پسند کے لیے؟ ہاں جی اس کا نام ہے ڈاکٹر سجاد. تو وہ کیوں کرے گا تم سے شادی؟ انہوں نے کہا تھا تو پھر اب صحیح جواب نہیں دیا، ہاں نہ میں جواب نہیں دیا. میری بات سنو، یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے کہ اس نے نکاح کا ہاں یا نہ تھوڑی کرنا ہے. اس کے پاس حق ہے وہ ہاں کرے یا نہ کرے، اس کے پاس حق ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. جس طرح ایک خاتون کی خاموشی کو ہاں سمجھتے ہیں نکاح میں، اس آدمی کی خاموشی کو تم نہ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ابھی ہمارا بڑا کوئی نہیں، ہم آپ کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں. اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے بیٹا، یہ نہیں گفتگو. معاملہ یہ ہے کہ تم اس بات کے پیچھے کیوں پڑی ہو کہ وہ ہاں کرے. ہاں جی صحیح. اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس سے زیادہ وہ نہ اور کیا کرے. جی یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں جی. اس لیے اس بات کے پیچھے نہ بھاگنا. تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ تم چیزوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ شخص تمہارے پیچھے نہیں آئے گا. تم نے اس کو مجبور کیا، اس نے ملاقات بھی کر لی، اس نے کہا میں اچھا سوچ کے بھی دوں گا. وہ ٹال رہا تھا نا، ٹال رہا تھا تمہیں. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا irrelevant ہے بات. اس نے وقت کو گزارا اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا. تم اس بات کو کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہارنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہوتی. اٹس اوکے. جس طرح تمہاری آپشن ہے ہاں یا نہ کرنے کی، دوسرے کی بھی آپشن ہے کہ وہ ہاں یا نہ کرے. لال بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں نا گھروں کے حوالے سے یا اس طرح رشتوں کے حوالے سے، ان کو ایک وظیفہ حضرت موسیٰ والا یاد کرنا چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگر نبی اللہ کے دربار کے فقیر ہیں اور جب دعا کرتے ہیں تو کس لیے کہ مدین کے گھاٹ کے اوپر تھے نا، اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے لیے خیر نازل کر. تو اللہ تعالیٰ نے مانگ روٹی رہے تھے، بھوک تھی، روٹی مانگ رہے تھے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے روٹی کا بندوبست نہیں کیا بلکہ روٹی پکانے والی کا بھی کر دیا. تو یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے. اپنے لائف پارٹنر جن کے نہیں مل رہے ہوتے وہ یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس وظیفے کو کثرت سے کریں، یہ لائف پارٹنر کو حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ. صرف اللہ تعالیٰ روٹی نہیں دیتا، روٹی پکانے والی بھی دے دیتی ہے. آپ اس کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن جو ناکامی ہو اس کے پیچھے اس کو فالو نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں. جو دتکار دے اس کے پیچھے تو جانا نہیں چاہیے. وہ رشتہ پرماننٹ ہو ہی نہیں سکتا. بہت صحیح بات حافظ صاحب نے کہ اس بات کو یاد رکھنا ہے ہماری خاص طور پہ بچیوں نے. وقفہ لیتے ہیں واپس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی گفتگو جب ہم اب سیدہ عائشہ کے بارے میں کرتے ہیں, سیدہ خدیجہ کے بارے میں کرتے ہیں, ام سلمہ کے میں خاص طور پہ بہت زیادہ ذکر اس لیے کرتا ہوں, آپ کی عمر جو تھی وہ زیادہ تھی اور آپ سے روایتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو بات کے والے وقت میں ملی. میں خاص طور پہ اس بات کو اپنی زندگی میں بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ میری ماں نے جو روایتیں بتائیں, کم عمری ہے لیکن فتوے بڑے ہیں, بے شک بڑے فتوے, اور جید صحابہ جا کے مشورہ لے رہے ہیں جن میں عمر خطاب جیسے لوگ بھی شامل ہیں. یہ فہم اور عقل تربیت رسول ہے یا رحم خدا ہے؟ ویسے تو دونوں ہی رحمت خدا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی انڈیویجول ذہانت بھی ہے, یہ بھی بتاؤں, اس لیے عمر بھی چھوٹی تھی. آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے تو برات نازل کر دی جو جس واقعے سے آپ نے ابتدا کی کہ الخبیثات حبیث مرد حبیث عورتوں کے لیے پاکیزہ نہیں ہوتے. لیکن آپ کو پتا اس وقت امی عائشہ نے کیا کہا تھا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں التجا کروں؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا نا, اماں نے بھی کہا تھا. ہاں تو پھر کیوں, میری گواہی اگر نازل ہوگی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوگی. یہ فہم و فراست ہے تھی. ویسے چلے بات آئی ہے قدرتی طور پہ, تو یہ بات بھی سمجھ چاہیے, حضرت عائشہ کے اوپر جب یہ الزام لگا کسی پاک بات نیک عورت کے اوپر لگتا تو جو ان کی کفیت ہوئی وہی ہوتی ہے, بے ہوش ہو کے گر پڑی ہیں. حضرت مریم کا واقعہ میرے ذہن میں بڑا حضرت عائشہ کے ساتھ ملتا جوتا ہے. حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی ہے, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, جنہوں نے گود میں صاحب کتاب ہے, لیکن جس وقت وہ بچہ جننے لگی ہیں تو کیا الفاظ کہتی ہیں اتنی بڑی بشارت کے بعد, یا لیتنی متُ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں اس لمحے سے پہلے مر جاتی. بتائیں, یہ پاک بعض عورتوں کی نشانی ہوتی ہے کہ میرے اوپر انگلی اٹھے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اور پیغمبر پیدا ہو رہا ہے جس نے جھولے میں بات کرنی ہے, اس کی پیدائش کے پر حضرت مریم کے یہ الفاظ ہیں, اور یہی الفاظ امی عائشہ نے وہ بعین ان کی سیرت کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برات نازل کی, اور تربیت پھر ایسی ہوئی. بتائیں حضرت فاطمہ کا جو راز کا سارے کا سارا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے آخری وقت, یقین مانیے امی عائشہ کی روایات اگر نہ ہوں تو ہمیں کیا پتا چلے کہ نبی کریم نے آخری وقت میں کیا کہا, حضرت فاطمہ کیا کہنے آئی, حضرت فاطمہ کیوں مسکرائی اور کیوں روئی, کوئی کیوں روئی. امی عائشہ نے ایک ایک بات ان کی وفات کا اس طرح بیان کیا کہ ایسے لگتا ہے منظر سامنے چل رہا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات کر لوں کالر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ, جی میرا بیٹا, میں منیبہ بات کر رہی ہوں, میرے کو خاص ہے. جی جی میرا بچہ. بلال بھائی, میں اپنے گھر, میری شادی ہو گئی ہے, میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے. میری ایک بیٹی ہے, اور میرا شوہر جو ہے وہ شادی کے 6 مہینے تک تو بالکل ٹھیک رہا. اس کے بعد پتہ نہیں کیوں اس کے دماغ میں سے خیالات آنے لگ گئے غلط, اور وہ گھر میں کسی سے, مطلب کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں رہتا, سب سے لڑائیاں, مجھ سے لڑائیاں, مطلب شک کرنا, غلط خود ہی اپنے دماغ سے باتیں بنا لینی کہ ایسا کیا تھا, میں نے باہر ایسا کسی کو دیکھا تھا, تم بھی اس طرح کر رہی ہو. اور میری بیٹی ہوئی ہے ابھی, وہ 4 ماہ کی ہے, اور میں اپنے سسرال میں صرف 1 ہفتے رہی, پھر اس نے مجھے نکال دیا, پھر اس کے بعد میں گئی, پھر 1 ہفتہ رہی, پھر دوبارہ نکال دیا. ابھی میں امی کے گھروں میں بہت پریشان ہوں, میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم. آپ کے خیال میں اسلم کا مسئلہ کیا ہے, ذہنی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اب یہ گالی گلوچ بہت زیادہ کرتا ہے, اور نا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ذہنی مسئلہ کیا ہے. وہ سب سے لڑائیاں کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھ سے لڑائیاں, مجھ سے بھی کرتا ہے, باقی سب سے بھی کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو خود ہی امیجن کر لیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے؟ ہاں جی, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے باہر میں نے یہ سنا ہے کہ میرے فلاں دوست کی بیوی نے اس طرح کیا, تم بھی اس طرح کرو گی. پھر وہ اس طرح بولتے بولتے وہ کہتا ہے کہ تم نے بھی کر دیا, اور پھر وہ شک شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ تم نے اس طرح کر دیا, مجھے شک ہے. اور پھر وہ سب گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں پھر وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ میں کروا رہی ہوں, حالانکہ میں تو خود اپنی امی کے گھر پر ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, سب ٹھیک ہو جائے. اچھا, کیا تمہارے کہنے پہ تمہارا شوہر جو ہے یہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا؟ مشکل ہے کہ وہ میرے کہنے پہ جائے, وہ الٹا ہی سمجھ لیتا ہے, اپنے دماغ سے الٹی باتیں نکال لیتا ہے کہ میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا لیں, تو پھر بہت لڑائی ہوئی تھی. اچھا, وہ چیک کرانے کا لفظ استعمال کرو گے تو وہ آفینڈ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جا کے مل لیتے ہیں, میں اور آپ دونوں چلتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ہمارا مسئلہ ہے, وہ ہماری کو تھوڑی سی مدد کر دے گا. کیونکہ یہ سارے سمٹمز جو آپ فرما رہی ہیں نا, دیکھو یہ بگننگ ہے,
ابھی ہو سکتا ہے اس بات کو آپ کو یہ فوبیا لگتا ہو، لیکن یہ ساری امیجنیشنز ہیں، یہ شیزوفرینیا کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک دم تو نہیں آتا نا، بگن ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اگر یہ نہیں جا رہا تو کسی اچھے ڈاکٹر، کیونکہ آپ کا شہر چھوٹا ہے تو کوئی ایسا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کو مل کے دیکھ کے گھر میں چائے پینے کے لیے آ جائے، اس کا علاج شروع کر دے۔ لیکن یہ جو امیجنیٹو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی ٹپکل سمٹم ہوتے ہیں جن کا کہ علاج کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا وسیلہ ضرور نکال دے جس سے کہ آپ اس کا علاج جو ہے وہ کم از کم شروع کروا سکیں۔ نمرہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی میرا بیٹا۔ سر مجھے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی نمرہ۔ سر میرے پاپا ہیں، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا ہے، مطلب ابھی انہوں نے شاپروں کا کام کیا تو اس میں بھی مطلب ان کو نقصان ہی ہوا۔ آپ کے پاپا کا نام کیا ہے؟ بشیر۔ تو بشیر کاروباری بھی آدمی ہے ہی نہیں بالکل بیٹا، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے ابو بالکل بھی کاروباری آدمی نہیں ہے۔ سر بھائی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ بھائی جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ بھی اس میں پیچھے ہی ہوتے ہیں، مطلب امی کی جب سے شادی ہوئی تب سے پریشانیاں ہی ہیں۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ سیٹل نہیں ہو پائے۔ جی بھائی کا نام کیا ہے نمرہ؟ سر بھائی کا نام خرم ہے۔ دیکھو نہ آپ کے والد نہ آپ کے بھائی یہ بہت زیادہ کاروباری لوگ نہیں ہیں۔ خرم کا دماغ بہت اچھا ہے، میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا، وہ دماغ اچھا ہے۔ والد صرف عزت کے کانشیس ہے، خرم جو ہے یہ خیالی پلاؤ کا جو ہے وہ وکٹم ہے۔ اب کاروبار کرنے کے لیے یہ کہنا اس طرح سے مجھے پتہ نہیں کیوں اس بارے میں بڑا سارکاسٹک ہوں کہ کہنا کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ہوتا نہیں، یہ نہیں اس طرح انداز ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سوائے رحمت کے تو اور کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یوں دیکھیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس چیز کو ہینڈل کر سکیں۔ اگر میں اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ چیز کر لوں گا جس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ میرا اپنا ذاتی فالٹ ہے، میرے اپنے اعمال ہیں جو ناکام ہو رہے ہیں۔ ہاتھ ڈالتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، اس سے لگتا ہے جیسے کہ کوئی روحانی مسئلہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ اپنے بھائی سے یہ کہیے کہ وہ سورہ اخلاص کو اور یا ذل جلال والاکرام، سورہ اخلاص کو اور یا ذل جلال والاکرام، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کثرت سے پڑھیں اور والد کو دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ والد کاروبار کریں یا نہ کریں، یہ ہائپر ٹینشن کی طرف جو ان کے جانے کی ٹینڈنسی ہے یہ زیادہ دقت آپ کو دے گی۔ لا حول پڑھنا ہے والد نے، یا ذل جلال اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے خرم نے۔ اللہ کامیابی دے گا، خرم ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میرا بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بچہ۔ بلال بھائی میرا مسئلہ ہے کہ گھریلو مسئلہ ہے، میرے سسرال والے میرے سے لڑتے ہیں اور جو ہے تو آپ تو نہیں لڑتی؟ ہاں تو میں اپنے گھر امی، میری پیاری بیٹی آپ تو نہیں لڑتی نا؟ 10 سال سے گزارا کیا ہے ایسے ہی۔ نہیں میں تو آپ سے بات ہی اور پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تو نہیں لڑتی نا، وہ اکیلے ہی لڑتے ہیں نا؟ نہیں وہ اگر کہتے ہیں تو میں بولتی ہوں کہ کیوں بولتے ہیں، مجھے ان کا بیٹا کام یہ بات میری پیاری بیٹی یہ کہنا کہ وہ لڑتے ہیں یہ آدھا سچ ہے نا، آدھا سچ یہ ہے کہ وہ جب لڑتے ہیں تو میں بھی آگے سے بات کرتی ہوں، یہ پورا سچ ہے نا۔ اپنے حق کے لیے بول لیتی ہوں لیکن میں ناجائز نہیں کرتی کسی کو۔ اچھا یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے؟ اب آپ کو نہیں ملنے دیں گے۔ نہیں یہ دیکھو، یہ ایک اور بیوی جو ہے نا وہ شادی کے بعد یہ مسائل کے اوپر نہیں بحث کر سکتی، اگر یہ کر رہی ہے تو وہ پھر ذہنی طور پہ ابھی شادی شدہ ہوئی نہیں ہے۔ مجھے نہیں یہ سمجھ میں آتی بات کہ ان چیزوں کے اوپر مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ میں ادب سے بات کر رہا ہوں، حافظ صاحب اس پہ رائے دیجیے گا۔ کتنی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے 2 گھنٹے کتنی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے؟ یہ مسائل نہیں ہو سکتے، لیکن مسائل اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ میں ایمانداری سے تمہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، وہ والی مثال دے رہا ہوں۔ جو واحد اچھا کام میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے خطبے میں دیا ہے نا، واحد کام جو بتایا بیٹی کو کہ یہ کرنا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ دل جیتنا ہے۔ کمال کام نبی کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو دل جیتنا ہے۔ ہم جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کبھی کہتے کہ تم نے جا کے دل جیتنا ہے۔ ہم دیکھو تمہاری خاص طور پہ جو شخصیت ہے نا یہ ہے رائٹیسنس کی، کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، ٹھیک کیا ہو رہا ہے، میں حق پہ ہوں کہ وہ حق پہ ہے۔ یہ سارے فیصلے میرے خیال میں اگر ہم نے ہی کرنے ہیں میری پیاری بیٹی دنیا کے اندر، تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں پھر رب تعالیٰ نے روز قیامت ترازو کس چیز کا لگانا ہے۔ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی، وہ جو خاص طور پہ شک والی بات ہے نا
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. شک دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے. شک دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور دوسری بات ہے, اور اگلی حدیث یہ ہے, جب شک اس یقین کے پیمانے پہ پہنچ جائے نا کہ اس کو اپنے شک پہ یقین ہونا شروع ہو گیا تو یہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم, یہ گناہ ہے, شک گناہ ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, اس بھائی کو یہ سمجھانا چاہیے, بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں صرف اس بہن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عجیب و غریب نیا ٹرینڈ آ گیا ہے. ہر خامن اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا پتہ, کہ جب تم اپنے گھروں میں آؤ گھر کے پیچھے سے نہیں, پیچھے سے نہیں آنا. کیوں نہیں آنا بتائیے؟ یعنی اگر خدا نخواستہ اس کے اندر تو شک کی جڑیں کاٹ دی ہیں کہ پیچھے سے, کہنے کا مطلب یہ چوری سے گھر میں نہیں آنا, بتا کر آنا, دروازوں سے داخل ہونا ہے, کھٹکا کے آنا ہے, آواز دے کے اندر آنا ہے, کہ انسان یعنی شک بالکل ہی کوئی. دوسری بات یہ, چلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھاری لگے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خامند کو حکم دے دیا اپنی بیوی کو اگر دیکھ بھی لو کسی کے ساتھ تو لیان کرنا, یعنی علیحدگی کرنی ہے, جدائی کرنی ہے, اس کو مارنا نہیں ہے. غیرت کے جتنے قتل ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ صرف شک کے اوپر. میں کہتا ہوں دیکھا ہی نہیں ہوتا. شک کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے نہیں ماننی, ہم نے وہی کرنا جو کہ ہمارا معاشرہ کہہ رہا ہے, ہم نے وہی کرنا جو معاشرہ کہہ رہا ہے. خدا کی قسم میں یہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی بات کو مان کر دیکھو, جس طرح برکتوں کا دریا کھلتا ہے نا, رحمتوں کا دریا آپ کی طرف کھل جائے گا. اپنی عقل میں سائنس ڈالنے کی نا زیادہ جب کوشش کرتے ہیں نا, اس وقت کام خراب ہوتا ہے. نبی کی بات پہنچ گئی, اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے تک نبی کی بات کسی نے نہیں پہنچائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بھائی میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی حکم کیجیے. بھائی کا نام شبیر حسین ہے. ان کی شادی کا مسئلہ ہے, ہم شادی کرتے ہیں, وہ منگنی کرتے ہیں, صحیح سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ سارے کام ہو جاتے ہیں, اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے نزدیک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے انگیجمنٹ کی ہے تو کوئی نہ کوئی جو مسئلہ ہو جاتا ہے میری پیاری بیٹی, اس سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی بات ہو جائے. 2 دفعہ ایسا ہوا ہے, 2 دفعہ ہم نے منگنی کی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ کا نام آسیہ ہے. تو اب جو رشتہ ہے اس کا میں لڑکی کا نام کیا ہے؟ آسیہ. جی اچھا. تو بھائی یہ کیسا رہے گا یا کیا مسئلہ ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو تمہیں اس پہ اعتراض کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ. بھائی اس رشتے سے اعتراض نہیں ہے, ابھی وہ انہوں نے پرپوزل بھیجا ہے نا, ہم نے بھی کہا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ بھی ابھی ہمیں نا کوئی جواب نہیں دے رہے کہ ٹھیک ہے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, ابھی وہ چپ ہے. اچھا, اس معاملے میں تم اپنے بھائی کو کیسا پاتی ہو؟ تمہارا بھائی گسیلا ہے کیا؟ نہیں بھائی, ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں, وہ سب کا خیال رکھنے والے ہیں. تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, بھائی کا برے ہوتے ہیں؟ وہ سب کے لیے ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, میرے خیال میں اگر وہاں سے جواب نہیں آ رہا نا, تو یہ ایک تم اشارہ سمجھ کے اس بات کو قبول کر لو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بچہ بہت زیادہ اچھا ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, لیکن اس کو بیوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اچھی چاہیے. اس کو حاکم بیوی جو ہے وہ اس کو غسیلہ کر دے گی. اس لیے میرا تم سے مدبانہ یہ درخواست ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ ہو گیا تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. خدا تعالیٰ جب ایک چیز لے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر دینے کے لیے آپ سے یہ کام کر رہا ہے. اس میں شبیر سے کہنا کہ وہ لاہور کی تسبیح پڑھے بہت زیادہ, اور یا ولی یا والی یہ بہت زیادہ پڑھے, تیسری تسبیح ایک ضرور پڑھے, یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور پھر اللہ سے دعا کرے. خدا تعالیٰ رحم کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا. لیکن یہ رشتہ نہ بھی ہو تو اس پہ کوئی اختلافی نوٹ جو ہے وہ آپ کو شامل نہیں کرنا چاہیے. حضور آخری لمحات ہے. لال بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ جانتے ہیں, جو لوگ رشتہ توڑا رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, تو ان لوگوں سے اجتناب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑتا, جو چگلیاں کرتا ہے, جو ایک دوسرے کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے. بلکہ حدیث یہ ہے, کوئی بھی بندہ اگر اپنے مسلمان بندے کی عزت کا دفاع اس کی عدم موجودگی میں کرے گا, یہاں پہ عدم موجودگی میں دفاع ہوتا ہے, غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی عزت کا دفاع کرے گا. اور جو بندہ کسی بندے کو وہاں پہ ذلیل کرے گا جہاں پہ اس کی عزت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل کرے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک بات جاتے ہوئے یہ ضرور عرض کر دوں کہ سیدہ عائشہ
کے بارے میں ام سلمہ نے کیا خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ ہاں وہ آٹا گوندھ کے جب رکھ دیتی ہے تو وہ بکری کھا جاتی ہے, لیکن عائشہ کی کوالٹی, اماں عائشہ کی کیا بتائی کہ وہ رشتوں اور نعتوں کو جوڑنے والی ہے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند اور قبول ہے. میری ماں کے لیے قرآن کی وہ آیتیں جو آپ قیامت تک پڑھیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.